الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور میری پیاری بہنوں، خصوصی طور پر شوہر حضرات، آج ہم جس اہم اور نازک موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسلام میں عورت کے حقوق، یعنی اسلام میں بیوی کے حقوق۔ یاد رکھیے، جس قوم میں عورت کو ذلت دی جاتی ہے وہ قوم کبھی سکون نہیں پاتی، اور جس گھر میں بیوی کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں وہیں سے رحمتوں کی بارش شروع ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو۔ سورہ نساء آیت نمبر 19۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو حکم دیا کہ بیوی کے ساتھ اچھے طریقے، ادب، نرمی اور عزت کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ نہیں کہا کہ مارو، ذلت دو، گالیاں دو، بلکہ فرمایا بالمعروف، یعنی شریعت اور اخلاق کے مطابق بیوی کا پہلا حق عزت اور احترام۔ عزیز حضرات، بیوی صرف گھر کی خدمت گار نہیں، وہ امانت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3895۔ سوچئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کی بھلائی کا معیار نماز، روزہ، داڑھی کو نہیں بتایا، بلکہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کو بنایا۔ ایک واقعہ ہے کہ صحابی اور ان کی بیوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا۔ جب دروازے پر پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی تیز آواز میں بات کر رہی تھی۔ وہ شخص پلٹنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیوں لوٹ رہے ہو؟ اس نے کہا، میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، لیکن آپ کی بیوی بھی تو تیز آواز میں بات کر رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میری بیوی میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے، اگر کبھی اونچی آواز ہو جائے تو میں صبر کر لیتا ہوں۔ یہی اسلامی مردانگی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے بیوی کا دوسرا حقوق کون سا ہے۔ بیوی کا دوسرا حق ہے خرچ، یعنی نان نفقہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتے ہیں، شوہر پر قرض ہے کہ کھانا، کپڑا، رہنے کی جگہ، ضروری علاج بیوی کو اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ بیوی سے کمانا فرض نہیں، کمانا مرد کی ذمہ داری ہے۔ بیوی کا تیسرا حق کون سا ہے؟ ایک مسلمان شوہر پر بیوی کا تیسرا حق ہے محبت اور وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ مسکراتے، مذاق کرتے، دوڑ لگاتے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1468۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ لگائی۔ بتائیے، کیا آج ہم اپنے بیوی کے لیے 5 منٹ نکالتے ہیں؟ خود سوچئے، اس کا جواب خود ہی دیجئے، اپنے دل سے پوچھئے۔
کیا ہم اپنی بیوی کے لیے 5 منٹ نکالتے ہیں؟ بیوی پر ظلم کرنے کا انجام۔ ایک حدیث ہے ابو داؤد کی حدیث نمبر 2142، جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جن سے حساب ہوگا ان میں بیوی پر ظلم کرنے والے بھی ہوں گے۔ یاد رکھیے، بیوی کی آہ اللہ تک سیدھی پہنچتی ہے۔ بیوی کو گالی مت دو، بیوی کو مت مارو، اسے ذلیل مت کرو، اس پر ظلم مت کرو، اسے شفقت، محبت، احترام، عزت دو، محبت دو، کیونکہ اگر آج وہ رو رہی ہے تو کل وہی آنسو تمہاری دنیا اور آخرت ڈبو سکتے ہیں۔ معزز سامعین، آج کے ہمارے شوہر حضرات، آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ بیوی کے حق ادا کرنے تو درکنار، آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیویوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ تو برائے مہربانی اپنی بیویوں کے حق ادا کریں اور اسلام کے مطابق اپنی شادی شدہ زندگی گزاریں۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، تو دلوں کے حال جاننے والا ہے، تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ یا اللہ، ہم اپنے تمام گناہوں کے ساتھ تیرے در پر ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، تیرے در پر ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ نہ ہمارے پاس کوئی عمل ہے، نہ ہمارا پاس کوئی سہارا ہے سوائے تیری رحمت کے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں کو سکون کے گھر بنا دے، جہاں نفرت نہیں بلکہ محبت ہو، جہاں طعنہ نہیں بلکہ احترام ہو، جہاں ظلم نہیں بلکہ انصاف ہو۔ یا اللہ، ہمارے مردوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت پیدا فرما دے، انہیں ظالم نہیں ذمہ دار شوہر بنا دے، انہیں غصہ کرنے والا نہیں صبر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، جن بیویوں پر ظلم ہو رہا ہے، جو راتوں کو روتی ہیں، جن کی آہیں کسی نے نہیں سنی، یا اللہ ان کی آہوں کو اپنے عرش تک پہنچا دے۔ یا اللہ، جن گھروں میں جھگڑے ہیں، جن گھروں میں امن اتار دے، جن رشتوں میں دراریں ہیں، انہیں اپنی قدرت سے جوڑ دے۔ یا اللہ، ہماری عورتوں کو صبر، حیا اور حکمت عطا فرما، انہیں نیک بیوی، نیک ماں، نیک عورت، نیک بہن اور نیک بندی بنا دے۔ یا اللہ، جن شوہروں نے اپنی بیویوں کا حق مارا، انہیں رلایا، انہوں نے انہیں ذلت دی، یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، یا پھر ان عورتوں کے لیے بہتر راستہ نکال دے۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری نسلوں کو بے حیائی اور گناہ سے بچا لے۔ یا اللہ، جس طرح تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج کے درمیان محبت اور رحمت رکھی، اسی طرح ہمارے نکاحوں میں بھی محبت اور رحمت ڈال دے۔ یا اللہ، اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہو تو ہمیں معاف فرما اور ہمیں توبہ کرنے والوں میں شامل فرما۔ یا اللہ، اس بیان کو قبول فرما، اسے ہمارے لیے اور سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اسے ہمارے لیے نجات کا سبب بنا دے۔ یا رب العالمین، ہمیں دنیا میں بھی سکون عطا فرما
اور آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین، میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریے گا، اپنے دوستوں میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے پڑوسیوں میں زیادہ زیادہ اسے شیئر کریے گا۔ ہو سکتا آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی جو عورت ظلم سہ رہی ہے، جو مرد حضرات ظلم کر رہے ہیں، ہو سکتا آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے وہ اس سے رک جائیں۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریے گا، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک کریے گا۔ چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔